خواتین و حضرات، انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کی جانب سے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ترقی پسندی کی جو مشعل اٹھائے ہوئے یہ تنظیم ہے، یہ تواتر کے ساتھ پاکستان کے دارالحکومت میں کام کر رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیشن کا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ترقی پسندوں کا کردار ہے وہ اس پر میں کافی عرصے سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب پاکستان میں اور اسلام آباد میں موجود تھے، اور پھر ارشد صاحب اور ناظر صاحب کی وساطت سے ہم نے ان کو آج مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں پورے بر صغیر میں، اور اس کے علاوہ بھی اپنے کام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جو خاص طور پہ پاکستان کی جو پاکستان بنا گیا تھا اور جو ہسٹری ہمیں پڑھائی گئی ہے اس کو، یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کے حوالے سے جو تاریخ کو انہوں نے دیکھا ہے اور اپنی کتب میں وہ چیزیں بڑا مونیومنٹل ان کا کام ہے۔ خاص طور پہ چند کتابوں کا میں نام لینا چاہوں گا: پاکستان دی گیریزن اسٹیٹ، اور اس جو ہماری جو پوری سسٹم ہے اس کے بارے میں، اور پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینسڈ، جو پنجاب کی دردناک ایک تقسیم تھی جو بڑی خون سے رنگی ہوئی ہے، اس کو جو برطانیہ کی خفیہ رپورٹس اور جو لوگوں کے ذاتی مشاہدات و تجربات تھے ان کی تحقیق کر کے انہوں نے کمپائل کیا۔ اور ابھی اس کے علاوہ جنا ہز سکسیسز اینڈ فیلئر، جو ہمارے جنا صاحب ہیں، ان کے اوپر ان کی جو کتاب ہے، تو سر ویسے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ اس پہ تو پی ایچ ڈی کرنا بھی جنا صاحب پہ منع ہے، تو بہرحال اور آج کی جو تقریب ہے اس کے جو صدارت ہے، ہم جناب ارشد محمود صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس فرض کو نبھائیں۔ ہمارے سینئر پروگریسو ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین۔ سر ادھر آئیے، ادھر بہت ہیٹ ہوگی، ادھر آئیں سر۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آگے بڑھنا تو ایک جو پروگریسو ذہن ہوتا ہے، عملیت پسند اور عملیت پسند ہوتا ہے، تو آج ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزرتا آ رہا ہے، تو میرے خیال سے آج کے جو موڑ کی نزاکت ہے شاید اتنا نازک موڑ پہلے نہیں آیا۔ تو میں اب جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کے حوالے کرنا چاہوں گا مائک، کہ جو آج کا موضوع ہے کہ ترقی پسندوں کا آج کے جو پاکستانی سماج میں خاص طور پہ جو کردار ہونا چاہیے، اس کی کیا سمت ہو اور وہ کس طریقے سے وہ کردار نبھایا جائے۔ تو سر اوور ٹو یو۔ ہمارے دوست مرزا صاحب اشفاق سلیم مرزا کی وہ چلے گئے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھی زمانے کی یاری، بچھڑے باری باری، یہی ہے زندگی۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس چانس ہے، تو ہم جبر کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، ایبیوز آف پاور کے خلاف آواز اٹھاتے آ رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کے پروگریس کا آئیڈیا کہاں سے آیا اور کیسے شروع ہوا۔ دیکھیں، جب تک یورپ کے اندر فیوڈلزم کا ہولڈ تھا، تو جو کرسچن کیتھولک چرچ کی ٹیچنگز تھیں وہ یہ تھیں کہ زندگی جو ہے نا اس دنیا میں، وہ ایک ٹرائل ہے، اور جتنے آپ سفر کریں یہ کریں، تو فائنلی جب یہ سارا کچھ ختم ہوگا تو آپ کو نجات ملے گی، سیلویشن۔ ہاں جی۔ اور جو اگر ہم اپنے سسٹم میں بھی آ جائیں، اسلامک میں، تو جسٹس از ڈیلیورڈ آفٹر دا فزیکل ڈیتھ۔ ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ فائنلی یو ریٹین موشکا، اور آپ دنیا سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری اس زمانے کی سوچ ہے جب سوسائٹی میکینکلی ریپروڈیوس ہوتی تھی۔ یعنی فیوڈلزم ایک تو ہے نا یورپ کا، اور ہمارے علاقے میں بھی مارکس نے اس کو ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن کہا، یہ سارا کچھ۔ تو اس کے اندر ریپیٹیو سوسائٹی تھی، جو میرے دادا تھے وہ میرے والد صاحب تھے، وہ میں ہوں گا، اور میرا آنے والی اولاد بھی اسی
پروفیشن اسی کام میں نا کرے گی. اینڈ دیر از نو چانس کہ یو بریک آؤٹ آف دس سو کالڈ نیچرل ہائرارکی. اس کو دو قسم کی سوچوں نے چیلنج کیا. ایک طرف تو لبرل سوچ تھی جو سارا جو آئیڈیا ہے کہ اسٹیٹ کس کے لیے ہے اسے کہتے ہیں دا سوشل کانٹریکٹ تھیوری. بلکہ آپ میکیولی سے بھی شروع کریں تو وہ کہتے ہیں یہ جو مورل باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ملے گا وہ ہوگا, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. آپ اس دھرتی کے اندر ایسا حالات پیدا کریں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. اور پھر ہابز, لاک, روسو نے اس کو آرگیو بھی کیا کہ دا اسٹیٹ واز کریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا ہیومن بینگ فرام سرٹن انکیپیسٹیز جو نیچرل لائف میں ہوتی ہیں. تینوں کی ویوز اس کے اوپر مختلف ہیں, لیکن اسٹیٹ کریشن ہے انسان کی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اس کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں چلتے ہوئے تو جو فرینچ تھنکرز ہیں انہوں نے گفتگو شروع کی. وہ وہاں پہ فیوڈلزم کا ہولڈ اور قسم کا تھا. برطانیہ میں وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی گئی, میگنا کارٹا, بل آف رائٹس, یہ وہ. تو جو فرینچ ریولوشن ہے اس کے اندر پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم ایک ایسی اس دھرتی پہ ہمیں حق ہے کہ ہمیں چند جو ہے نا ہمارے رائٹس وہ پورے کیے جائیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ آفٹر ڈیتھ فار گاڈ ٹو ڈیلیور دا فائنل جسٹس. جسٹس آن ارتھ جو ہے نا یہاں سے آئیڈیا پروگرس کا آتا ہے کہ اب آپ کس طرف سوسائٹی کا ڈائریکشن کس طرف لے کے جائیں گے کہ ایسا انصاف ہو جو سب کو اویلیبل ہو. اس میں کوئی سینس آف ایکوالٹی بھی بیسک ہونی چاہیے, اور انڈیویجول رائٹس جو ہیں انسان کے وہ رسپیکٹ ہونے چاہیے. تو یہ ہے فرینچ ریولوشن. اس کے بعد 19 سینچری میں جب اس قسم کی سوچ کہ آپ اپنے ایفرٹ سے, اپنی انٹرپرائز سے, دیکھیں اس سے پہلے فیوڈلزم میں کیا ہوتا تھا کہ ساری پراپرٹی جو ہے نا آپ کا بیٹا, پہلا بیٹا, اس کو ملتی تھی. اس کے بھائیوں کو کچھ نہیں تھا ملتا اور لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں تھا ملتا. اسے کہتے ہیں دا رول آف پرائموجینیچر. تو جب یہ کلونیلزم آیا اور لوگ دولت لے کے آئے اور بینک کریٹ ہوئے تو کئی نئی کلاسز بھی پیدا ہوئی جن کے پاس اب وہ کیا کہتے ہیں پراپرٹی تو تھی لیکن لیگل ریکگنیشن نہیں تھی. تو لبرلزم نے وہ رستے انڈیویجول رائٹس, پراپرٹی, یہ وہ جو ہے نا ڈیموکریٹائز کیے, کرتے گئے. لیکن سوچ کے اعتبار سے تو یہ ہو رہا تھا, لیکن سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ایک اپنی قسم کا ایک اور جبر پیدا ہوا, اور وہ تھی ایک انڈسٹریل سوسائٹی جس کے اندر پروفٹ میکنگ بیکیم the only purpose of success یا measure of success. اور اس کے اندر 18 گھنٹے لڑکیاں, بچے, عورتوں کو ان ہائیجینک ماحول میں کام کرنا پڑتا تھا ٹو پروڈیوس دا ویلتھ. وہاں سے پھر جو کاؤنٹر ایک آرگیومنٹ آئی وہ بھی دونوں کا پروگرس ہے نا. ادھر جو لبرل سوچ ہے وہ انڈیویجول کی فریڈم کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہر قسم کی ریسٹرکشن ختم کر دے سوائے یہ کہ وہ کسی کو ہارم نہ کر سکے. ادھر سے یہ آئیڈیا آیا کہ جب انڈیویجول اتنا ایگوئسٹ ہو جائے اور وہ باقی اس کی سوشل آبلیگیشن جو فیوڈل دور میں ایک حد تک ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تو اس کے اندر ایک اور انجسٹ سوسائٹی پیدا ہوتی ہے. تو سوشلزم کا آئیڈیا وہاں سے شروع ہوا. اور یہ دو ویژن جو ہیں یہ کمپیٹیٹو ویژنز ہیں جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں پروگریسو تھنکنگ کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. آئیدر یو ور ایمفسائزنگ دا رائٹس آف دا انڈیویجول اور یو ور ریپرزینٹنگ دا لبریشن آف دا اوپریسڈ. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ کہاں سے دا آئیڈیا آف پروگریس, ناٹ پروگریس لیڈنگ وہ ڈومز ڈے والی نہیں, بلکہ اس جہان میں آپ کو انصاف ملنا چاہیے اور
آپ کی لیونگ کنڈیشن جو ہیں وہ جو بدتر پرانی تھی ان سے بہتر ہونی چاہیے. اس طرف کا ڈائریکشن کہ یہ دو ماڈل بنے. کلونیل دنیا میں بھی یہ سوچ ویسٹ کی طرف سے آئی. کچھ ہماری اپنی ٹریڈیشنز بھی تھیں. ایک کیا کہتے ہیں ریبل صوفی پوئٹری جو ہے اس کے اندر بھی اس کا وہ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ بلے شاہ کا شعر ہے. اب مجھے نہیں پتا, لوگ خود بنا کے بھی اس کے نام ڈال دیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں, پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبا گلاں کھوٹیاں. ناؤ دیٹس اے ویری ونڈرفل آئیڈیا. کیوں جی؟ بٹ ہو سو ایور جس نے یہ ورس بنائی ہے, یہ ایک اس طرف کا ڈائریکشن ہے نا کہ یہاں پہ بھوک ڈنگ اور یہ سارا جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس کو چیز اس ماڈل اس دو ٹریڈیشنز کو دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد جب پروگریس کی بات ہوئی تو اس کے اندر ہماری جو ایلیٹ تھی اس نے کانٹرڈکٹری پرومسز کی. ایک تو پرومس یہ کی کہ پاکستان میں انصاف ہوگا, جمہوریت ہوگا, ساتھ ساتھ یار اذان ہو رہی ہے, کہنا کنٹینیو. اچھا 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 چلے. وہ میں نے کہا آئی ایم ہیئر ایز اے گیسٹ, تو یہ ہے نا جو آپ کی کنونشنز ہیں. تو یہاں پہ ایک تیسرا ماڈل بھی پیدا ہوا کہ جو کچھ بھی ہوگا, جو بھی آزادیاں ہوں گی, جو انصاف ہوگا, وہ ود ان دا فریم ورک آف اسلامک جو بھی ہے تھیوری آف جسٹس. تو یہ جو ہے پروگرس کے بجائے یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ریٹرن ٹو دا 7th سینچری. تو یہ تو ایک اینٹی پروگریسو سوچ ہے نا کہ آپ اپنا کردار بھی تب ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ ایک انصاف والی سوسائٹی بلڈ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ ریاست مدینہ کو کسی طریقے سے ریوائیو کریں. ہاں جی, یہ ساری سوچ جو پاکستان کے بننے کے بعد اسٹیٹ کی پیٹرنائزیشن جسے ملی وہ یہ تھی. ان حالات میں جو ہمارے پروگریسوز ہیں انہوں نے ان کو چیلنج کرنے کی بھی کوشش کی, اور اسلامک سوشلزم کا آئیڈیا آ گیا, اسلامک ڈیموکریسی کا آ گیا کہ اسلام میں جمہوریت ہے اور یہ ہے. لیکن کیونکہ اس اسٹیٹ کے اندر جو مین سٹریم سوچ ہے وہ اتنی زیادہ ریلیجن باؤنڈ ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ تضاد جو ہے بالکل obvious نظر آتا ہے. Sovereignty over the entire universe belongs to God, which he has delegated to the people of Pakistan. اچھا, sovereignty کے دو تین پرابلم ہیں. ایک تو یہ divided sovereignty is destroyed sovereignty. sovereignty تو ایک جگہ پہ ہونی چاہیے نا, you can't have two sovereigns. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہے کہ sovereignty belongs to God, یہ کیتھولک چرچ کے جو فلاسفرز ہیں انہوں نے اس کو بہت ڈسکس کیا, اور محل اسلامک سوچ بھی تقریباً یہی ہے کہ لم یولد وہ والی جو ورس ہے اس میں گاڈ کی ساورنٹی کا ایک آئیڈیا بھی آتا ہے. آل پاورفل, ہاں جی, ان کی ہز مائٹ, ہز پاور از ایبسلوٹ, اس قسم کی سوچیں ہیں. تو وہاں پہ ڈیلیگیٹڈ ساورنٹی کا کیا مطلب ہے؟ ہاؤ کین یو ڈیلیگیٹ ساورنٹی وین دا ساورن از ناٹ ہمسیلف دیئر؟ ایک تو سیلف کانٹرڈکٹری ہے, ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ساورنٹی کی ڈسکشن یہ ہوئی ہے تھیوریٹیکل لیول میں, تو وہ تو یہی ہے کہ یو برنگ دا ایبسٹریکٹ ساورن گاڈ ان ٹو ریئل سوسائٹی, اور سوشل کانٹریکٹ تھیوری تو اس کی بنیاد ہی یہ ہے. ہابز ساورن کی بات کرتا ہے, لاک جو ہے وہ لوگوں کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے, اور روسو کا بھی یہ ہے کامن جنرل ول. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ساورنٹی کو ڈیوینٹی سے لا کے ہیومن سوسائٹی میں لاتی ہیں. لیکن ہماری جو یہ ہے اپنا ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ, یہاں سے پرابلم ہے. تو ہاں جی, وہی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کو کوٹ کر رہا ہوں, 1949 7 مارچ. اور تو ہمارے جہاں پہ جو پروگریسوز ہیں
وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک کٹھن قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کی اپنی اورینٹیشن جو ہے وہ آگے لے جانے والی نہیں ہے، وہ پیچھے کی طرف ایک ماڈل کو فالو کرتی ہے ان ون وے اور اندر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں کچھ ہمارے دوست بیٹھ گئے جو ہمیشہ ہر سال پبلش کرتے ہیں کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہمارے جرنلسٹ ہیں، ہمارے باقی دانشور، یہ بلیک ہول از اندر گریٹ انیشیٹو. تو آپ لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم جو اس سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے اس کے پر ایک کریٹیکل انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھ سکیں؟ اور جو یہاں کے پروگریسوز کا رول ہے وہ یہی ہے کہ اوپن سوسائٹی جس میں اسپیس ہو پاور ہولڈرز کو کویشچن کرنے کی، ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرنے کی جو ہے نا، وہ ہی مجھے رول نظر آتا ہے. ٹریڈ یونین میں بھی یہ کام کرتے رہے، ان کو سمیش کر دیا. ہاں جی. تو پاکستان کے اندر جو ایک سوشل ڈیموکریٹک قسم کا کلچر کسی بھی صورت میں اگر ایگزسٹ کرتا تھا، اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا. ورلڈ بینک نے کہا کہ بھائی آپ اتنے زیادہ اسکول اور یہ ہسپتال مت بنائیں، بلکہ اپنی ایکسپورٹ شروع کر دیں، جو بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ چیریٹی کو دے دیا جائے کہ وہ اس قسم کی جو ہے نا ناانصافیوں ہیں ان کے متعلق کچھ ایکٹیویٹی کرے. ان سب کو ہمارے پروگریسوز نے، میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا میں بھی اور کتابوں میں بھی، افسانوں میں بھی، پوئٹری میں بہت پاورفلی ان چیزوں کو کویشچن کیا ہے ساروں کو. سو واٹ از دا رول آف دا پروگریسو in today's world? I think to defend peace, to promote harmony among people, to advocate کہ کانفلکٹ کے بغیر سوسائٹی تو قائم ہی نہیں رہتی، لیکن ان کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے پیسفل مینز استعمال ہونے چاہیے. یعنی وہ جو تھا نا پرانا کمیونسٹ فارمولا کلاس ورسز کلاس، وہ اس کو ماڈرن اسٹیٹ نے تقریباً ڈسٹروائے کر دیا، کیونکہ اسٹیٹ اور کچھ نہیں کر سکتی تو اپنے لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اتنی پاورفل ہے کہ ان کو کرش کر دے. سو ہاؤ ٹو ہولڈ دا اسٹیٹ رسپانسبل، دا ایلیٹ رسپانسبل، یہ ایکٹیویٹی ہی کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں آج کے پروگریسوز کا ایک رول بنتا ہے. اور جس حد تک ہو سکے آپ یہ کیا کہتے ہیں ایک فنڈامنٹلسٹ سوچ کو کویشچن کرنے کی اسپیس کریٹ کریں. دنیا میں جتنی پروگریس ہوئی ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، وہ ایک پلورل انکلوسیو ڈیموکریسی کی بنیاد پہ ہوئی ہے. پرائیویٹ پراپرٹی کو ماننا پڑا کہ بھی یہ رائٹ ہے لوگوں کا. دوز ہو ورک ہارڈ اینڈ انویسٹ اینڈ سو آن ہیو اے رائٹ ٹو پروفٹ یا وٹ ایور. لیکن کم از کم ویسٹرن ویلفیئر اسٹیٹ میں انہوں نے کہا کہ تھرو ٹیکسیشن آپ جو ہے جو گین کرتے ہیں لوگ ان سے آپ ٹیکس لیں اور وہ انویسٹ کریں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور اینڈ سو آن. اب ایک بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ پاکستان کے لیے پریکٹیکلی جو ہمارے جو ہیں دانشور، پروگریسو دانشور، وہ کیا کریں. آئی تھنک دے شوڈ کویشچن دا ہول پالیسی آف کانفرنٹیشن وتھ انڈیا.